نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے حالات یہ بیان ہو رہے تھے جو الحمدللہ ختم ہوئے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کا سلسلہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام نے سنبھالے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے حضرت یوشع علیہ السلام ہی لے گئے، جن کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے کیا۔ اور یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جو گئے تھے، یہ وہی حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد حضرت کالب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنبھالا۔ ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نے۔ پھر یہ حضرات جو ہے اپنے اپنے زمانوں میں توریت شریف کے حکام جاری فرماتے اور یہود کی اصلاح کرتے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہودی خود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں توریت پر عمل کرانے کے لیے طور پہاڑ ان پر لانا پڑتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ انہوں نے بعض تو نبیوں کو شہید تک کیا ہے۔ بہرکیف ان کی یہ نفس پرستی کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ ان میں کھلم کھلا بت پرستی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کہ ایک بادشاہ کے مدد سے ان کے حالات کچھ درست کیے ہیں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو الیاس علیہ السلام کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی بعد میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو بھیجا۔ یسع علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے بھی توریت کے حکام جاری کیے۔ حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اس طریقے سے یہ معاملہ تھا کہ ایک نسل میں تو خلافت و سلطنت تھی اور دوسری نسل میں نبوت، یعنی لاوا بن یعقوب علیہ السلام میں نبوت اور یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں سلطنت اور بادشاہت رہتی تھی۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ ان سے سلطنت بھی چھن گئی اور انبیاء کی آمد بھی بند ہو گئی۔ ان پر فرعون ہی کی طرح جالوت بادشاہ جو قوم عمالقہ سے تھا وہ مسلط ہوا، اور یہ بڑا ہی خطرناک بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ایک سے ایک ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ بنی اسرائیل اس وقت بحر روم یعنی مصر اور پیلسٹائن کے درمیان رہتے تھے۔ بنی عمالقہ نے ان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بڑے بڑے رئیسوں کے 440 بیٹوں کی تعداد جو ہے وہ قید کر لی اور ان پر جزیہ بھی مقرر کر دیا۔ توریت شریف بھی ان کے پاس سے لے گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا،
جو ان کے معاملات کی کوئی تدبیر کرے، اور خاندان نبوت کہ لگ بھگ سب لوگ وفات پا چکے تھے، صرف ایک عورت خاندان نبوت سے تھی جو زندہ تھی اور حاملہ تھی۔ بنی اسرائیل دعا کرتے تھے، اشمعیل اشمعیل، اے اللہ سن لے، اے اللہ سن لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بیٹا عطا فرمایا تو ان کا نام وہی اشمعیل علیہ السلام رکھا۔ اشمعیل یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عربی میں اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل، ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، اسما یہ عربی ہے، اے اللہ سن لے، ایسے ہی اشمو یہ سن لے، اور ایل مانے اللہ، جیسا کہ تفسیر میں ہے کہ کان اسمو ذالک النبی اشمعیل من بنی ہارون و اسمہ بالعبرانیت اسماعیل وہو قول الاکثر، کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کا نام اشمعیل علیہ السلام تھا، عبرانی زبان میں اسماعیل کہا جاتا ہے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب یہ اشمعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس میں بھیجا، وہاں جو بزرگ پڑھاتے تھے انہوں نے ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ ان کو پڑھاتے تھے، مطلب ان کے پاس رہتے تھے اور خدمت کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب اشمعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اعلان نبوت کا۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، آواز دی یا اشمعیل، مگر یہ آواز جو ہے اس بزرگ کی آواز کی تھی، تو وہ اٹھ کر کے آئے، جی بابا کیا ہے؟ کہا میں نے تو تم کو نہیں بلایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے آرام کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یا اشمعیل کر کے بلایا، پھر وہ آئے، کہا اچھا اب میں بلاؤں تو مت آنا۔ اب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں جا کر کے اعلان نبوت کریں، تبلیغ کریں، ان کے حالات درست کریں، اور انہیں حکم دیں کہ یہ اللہ کے احکام پر چلیں۔ جب بنی اسرائیل میں تشریف لائے حضرت اشمعیل علیہ السلام، تو یہ قوم اتنی جو ہے ڈھٹ ہو چکی تھی، اور پیغمبروں کے قتل کرنے اور سخت نافرمانی کی ایسی عادت ان کو پڑ چکی تھی کہ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ خاندان نبوت سے یہ آخری عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں سن لیں۔ اب جب اشمعیل علیہ السلام نے ان کے درمیان آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں آپ اتنے جلدی کیسے نبی بن گئے؟ آپ نبی بن گئے؟ یہی قوم، اب اندازہ لگائیں۔ اچھا اگر آپ نبی بنے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہے کوئی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہم میں مقرر کرے اور ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ تب حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان سے کہا، جیسا کہ قرآن کی دوسرے پارے سورہ بقرہ میں ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو موسیٰ کے بعد ہوئے، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اپنے ایک نبی سے وہ لوگ بولے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ بنی اسرائیل اشمعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم قوم عمالقہ جنہوں نے خوب ظلم کیا ہے، جنہوں نے ہماری توریت بھی وہ اٹھا کے لے گئے، ہمارے بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کو بھی اٹھا کر کے لے گئے، ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے، ان کو
یہ جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، اب آپ اگر نبی ہیں تو بادشاہ مقرر کریں، ہم ان کے ساتھ لڑ کر کے، ہم ان کے ساتھ رہ کر کے جہاد کریں گے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہیں جانتے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، اللہ اکبر۔ تو وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو منہ پھر گئے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ بادشاہ مقرر کر دیں، اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ قوم بڑی نافرمان قوم ہے، اگر میں کسی کو ایسے ہی بادشاہ مقرر کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو ہی کوئی ایسی نشانی بتا کہ جس سے میں تیرے حکم سے ان میں بادشاہ مقرر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عصا لو اور اس سے بنی اسرائیل کو ناپو، اور بیت المقدس میں جو تیل جلایا جاتا ہے اس سے ایک شیشی بھر لو، اور اس میں ڈھکن بند کر کے اپنے پاس رکھو۔ اگر ایسا آدمی کہ جو اس عصا کے برابر ہوگا تو خود بخود جو ہے اس تیل میں جوش آئے گا اور ڈھکن خود بخود کھل جائے گا، یہ نشانی آپ اپنے پاس رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نشانی کو لے کر آپ انتظار میں تھے۔ بنی اسرائیل میں طالوت نام کے ایک شخص تھے، اور ان کے والد جو ہے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اتفاقاً ان کا جانور جو ہے گم ہو گیا، انہوں نے طالوت اور اپنے غلام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس جانور کو تلاش کرو، وہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکان پڑتا تھا۔ طالوت نے اپنے غلام سے کہا کہ ادھر ڈھونڈے ادھر ڈھونڈے، اس سے بہتر ہے کہ نبی کا مکان یہاں ہے، نبی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے کہاں ہے، وہ ہمارا گدھا کہاں ملے گا، وہ اسے پوچھ لیتے ہیں نبی سے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ علم غیب کا عقیدہ بھی کام آ گیا۔ تو وہ پوچھنے کے لیے گئے کہ چلو آؤ ان نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا گدھا کہاں ہے، وہ جانور کہاں ہے، کیونکہ پیغمبر پر کوئی بات چھپی نہیں، لہذا انہوں نے کہا چلو۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے گدھے کے متعلق عرض کرنے لگے۔ اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کا وہ ڈھکن دور جا کر کے گرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً عصا لیا اور غلام کو ناپا تو اس کے برابر نہیں ہوا، اور طالوت کو ناپا تو وہ طالوت کے قد کے برابر نکلا۔ آپ نے وہ تیل ان کے سر پر مل دیا اور فرمایا طالوت تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر ہوئے ہیں، جاؤ لشکر کی تیاری کرو اور قوم عمالقہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کس طریقے سے جو ہے دیکھیے نبی کی بارگاہ میں کیا لینے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرما دی۔ طالوت نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے جا کر کے میں کہہ دوں تو مان لیں، آپ آ کر کے اعلان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم
وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل پہلے جو خود کہہ رہے تھے کہ کسی کو بادشاہ مقرر کر دو، اب نبی نے بادشاہ مقرر کر دیا تو اب کہتے ہیں ارے اسے یعنی طالوت کو ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور ہمیں اسے مال میں بھی اسے وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے، تو چونکہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں تھے اور ان کے اندر ایک چیز بن گئی تھی، بس جو ہو وہ ہمارے باپ دادا کے اس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہودیوں نے انکار کیا، یا آج بھی یہودی عیسائی انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خاندانی جو ہے، ہمارے ہاں ہزاروں انبیاء آئے تو یہ نبی آخر الزمان آئے تو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ بس یہی حسد، انہوں نے سب کچھ خاندان سے جو ہے خاص کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بات بات میں نبیوں کا بھی انکار کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے طالوت کیسے بادشاہ بن گیا، یہ شاہی خاندان سے تو ہے نہیں ہے، اور نحن احق بالملک، ہم جو ہے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی پیاری بات رکھی کہ بادشاہت کے لیے خالی شاہی خاندان سے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت طاقتور و بہادر بھی ہے، اور طالوت تم میں سب سے زیادہ علم والا بھی ہے۔ یعنی بادشاہت یہ صرف جو ہے شاہی خاندان سے نہیں چلتی، یا خوبصورتی سے نہیں، یا مال سے نہیں۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو جو ہے مال بھی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ تو مالدار بھی نہیں ہے۔ صاحب نے فرمایا شاہی یہ مالداری سے نہیں چلتی ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، بہادری چاہیے، علم چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب حالانکہ انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کر دیں، اور جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ منتخب کر دیا، تب اس کا انکار کرنے لگے، یہ بادشاہ کیسے ہوں؟ آپ نے یہ سب کچھ جو ہے ان کے سامنے باتیں رکھی۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر طالوت ہی بادشاہ ہے تو پھر آپ یہ کر لیں کہ ہمارے لیے وہ جو ہمارا جو ہے اور کوئی دوسری نشانی مقرر کر لیجئے کہ جس سے ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ طالوت ہی بادشاہ ہیں۔ اب تابوت سکینہ جو ان کے لیے ایک ایسی عظیم نعمت تھی جو ان کے پاس سے گم ہو چکی تھی، ان کے نبی نے ان سے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیت ملک ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔
جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، وہ ہے علم۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کہنے لگے یہ تو آسانی سے تو باز آنے والے نہیں ہیں نا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اور کوئی دلیل پیش کیجیے، طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے فرمایا اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے جو قوم عمالقہ تم سے چھین کر لے گئے تھے، اور تمہیں وہ فرشتے واپس کر دیں گے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تابوت سکینہ، اس میں کیا تھا، وہ کہاں تھا، اور بنی اسرائیل میں وہ کیسے آیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آئندہ کل بیان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ لشکر تیار ہوا، قوم عمالقہ کے سامنے گیا، اور پھر کیا ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے کس طریقے سے ظاہر ہوئے اور کس طریقے سے انہیں یہ بادشاہت اور حکومت ملی، یہ آئندہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے جو سبق ملا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیشہ امتی کو چاہیے کہ نبی کے ہر فرمان پر آمنا صدقنا کرے۔ آج بنی اسرائیل والی وہ حرکتیں ہم میں بھی آ گئی ہے، ہم بھی طبیعت کے پیچھے چلے ہیں، اور ہر معاملے میں یہ کیسے کیوں، ہر مسئلے میں یہ کیسے وہ کیسے۔ خالی ایک ایگزامپل دوں کہ صرف 100 میں 2.5% جو ہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو اب اس میں بھی ہم کتنے واویلے کرتے ہیں، اس کو ایسا کر دیں تو نہ چلے، اس کو ایسا کر دیں تو نہ چلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ طرح طرح کے جو ہے یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔